من بخیلا، یعنی نون ساکن کے بعد با آیا تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اس طرح سے من بخیلا، من بخیلا ایک دم اس کو نہیں پڑھیں گے اور نہ نون کو ظاہر کریں گے۔ ناظرین ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص، بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے جو غلطی آپ پہلے کرتے تھے تو وہ انشاءاللہ آج اس سبق کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد وہ غلطی آپ نہیں کر پائیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی جو غلطی آپ کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آج اس سبق سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، یعنی کس طرح سے ایک حرف کو سائلنٹ کر کے دوسرے حرف میں ملائیں گے اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی آپ اس سبق کو سیکھنے کے بعد تجوید کے ساتھ آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدے کو تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہماری بنیاد ہی کمزور ہوگی تو یہ سمجھ لو کہ قرآن کریم تو پھر ہم سے کیسے تجوید کے ساتھ پڑھنا آئے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 23، یعنی تختی نمبر 23، اقلاب۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23، اقلاب۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اور 2 ہمارا گزر چکا ہے، یعنی تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تختی نمبر 9 یعنی اظہار کے اندر گزر چکا ہے، اور تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 تختی نمبر 10 یعنی اخفا کے اندر گزر چکا ہے۔ اگر آپ حضرات نے وہ دونوں قاعدے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ دونوں قاعدے آپ دیکھ لیں۔ تو آئیے آگے ہم سمجھتے ہیں، بہت دھیان سے سمجھنا ہے اس کو۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلا مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے: میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اس طرح سے اس کی ہجے ہم کریں گے۔ تو آئیے اس میں آگے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی بات میں اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کو دھیان سے سمجھیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی جو آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی کرتے تھے، یعنی نورانی قاعدے سے آپ وہ بات سیکھ جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کریم کے اندر وہ غلطی نہیں کر پائیں گے جو آپ کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس نون کو میم سے ہم بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی نون نہیں پڑھا جائے گا، نون سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر جو چھوٹا میم لکھ دیا جاتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے پچھلے میم سے ملا کر۔ کس طرح سے؟ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ یعنی نون ساکن کے بعد دیکھو با آیا تو اس نون کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور اس میم کو ہم پڑھیں گے اور اس کو غنہ اور اخفا کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ مم بخیلا، من بخیلا نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کو ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنصفا، عین میم دو زبر عم، لنصفعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا،
बिन्ना स्वाद ज़ेर सी बिन्नासी या ज़बर या बिन्नासिया ता ज़ेर ती बिन्नासियती। तो देखिए यहाँ पर आइन के ऊपर तनवीन आ रही है, दो ज़बर, तो तनवीन के बाद क्या आ रहा है? बा। तो इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है। तो जो आइन दो ज़बर अन में लास्ट में जो नून की आवाज़ निकल रही थी अन, तो उस नून की आवाज़ को हम साइलेंट कर देंगे और हम उसको मीम में मिला देंगे। किस तरह से? आम। पहले क्या था? आइन दो ज़बर अन, और अन को जब इसमें इक़लाब का कायदा हुआ तो अन की आवाज़ को हम मीम में बदल देंगे, आम। इस तरह से तो पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, लनस्फ़अम बिन्नासियती, यानी नून पर तशदीद है तो इसमें गुन्ना भी करेंगे। अब आगे हम समझते हैं। मीम मीम ज़ेर मिम बाया ज़बर बई मिम बई नून स्वाद ज़ेर निस मिम बई निस स्वाद लम पेश सुल बा ज़ेर बी सुल बी मिम बई सुल बी। तो देखिए यहाँ पर नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है, और इस नून को हम साइलेंट करके मीम में बदल देंगे। यानी ये पिछले वाले मीम से मीम मिलकर पढ़ा जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम साइलेंट कर देंगे और इसको गुन्ना और इख्फा के साथ भी पढ़ेंगे। किस तरह से? मिम बई मिन बई नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि नून को जाहिर नहीं करना है। मिम बैन सुल्बी काफ ज़ेर की रो अलिफ ज़बर रो की रो मीम मीम दो ज़ेर मिम की रो मिम बा ज़बर बा रो ज़बर रो बरो रो ज़बर रो बरो रो ता दो ज़ेर तीन बरो रो तीन। तो देखिए यहाँ पर तनवीन आ रही है, यानी मीम दो ज़ेर मिन, दो ज़ेर जो है इसको तनवीन बोलेंगे, और तनवीन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है। तो जो मीम दो ज़ेर मिन में नून की आवाज़ आ रही थी लास्ट में मिन कहते हुए, तो उस नून की आवाज़ को हम साइलेंट कर देंगे, यानी इस मीम को मीम में हम मिला देंगे और गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। किस तरह से? कि रो मीम रो तीन, रॉ के ऊपर ज़बर है, फिर दूसरे रॉ पर भी ज़बर है, तो इन दोनों रॉ को हम यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे, मुंह भर के, यानी पुर पढ़ेंगे। किरोमिन बररतिन, किरोमिन बररतिन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीम दो ज़ेर मिन के नून को जाहिर नहीं करना है। आगे हम समझते हैं। मीम मीम ज़ेर मिम बा आइन ज़बर बा मिम बा दाल ज़ेर दी मिम बादी। तो देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है, और इस नून की आवाज़ को हम साइलेंट करके मीम में बदल देंगे, यानी पिछले मीम से ये मीम मिलकर पढ़ा जाएगा, ये नून नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है, और यहाँ पर इसकी आवाज़ को हम गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। किस तरह से? मिम बादी, मिन बादी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें नून जाहिर नहीं होगा। मीम पेश मुँह पोह ज़बर पोह मुपोह ह ज़बर है मुपोह रो ज़बर रो मुपोह रो तामीम दो ज़ेर तिम मुपोह तिम बा ज़ेर बी हमज़ा या ज़बर आई बी आई दाल या ज़ेर दी बी आई दी सीन ज़बर सा फ़ा ज़बर फ़ा सफ़ा रो ज़बर रो सफ़र ता दो ज़ेर तीन सफ़र तीन। तो देखिए यहाँ पर ता दो ज़ेर तीन है, इसको तनवीन बोलेंगे, यानी तनवीन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इक़लाब का कायदा हो रहा है। और ता दो ज़ेर तीन कहते हुए नून की जो वॉइस इसमें आ रही थी लास्ट में तिन, यानी लास्ट में जो एन की वॉइस आ रही है उसमें हम नून की वॉइस नहीं पढ़ेंगे, उसको साइलेंट कर देंगे और हम ता को मीम में मिलाकर पढ़ेंगे गुन्ना और इख्फा के साथ। किस तरह से? मुतहहरतिन बिअयदी सफरतिन। तो इसमें रॉ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, यानी मुँह भर के पुर पढ़ा जाएगा, और पौ भी मोटा पढ़ा जाएगा, यानी मुँह भर के। और ऐसे ही यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है तो इस रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे, यानी पुर। अब आगे समझते हैं।
با زیر بی، ذال میم زبر ذم، بذم، با زیر بی، بذنبی، ہا میم زیر ہم، بذنبہم۔ تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس نون کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہاں پر میم پڑھا جائے گا، میم زال کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں اقلاب کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے اس نون کو سائلنٹ کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ بِذَنبِهِمْ، بِذَن بِهِمْ نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کو ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ خو زبر خو، با یا زیر بی، خوبی، را میم دو پیش رم، خبیرم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعما، لام واو پیش لو، تعملو، نون زبر نا، تعملون۔ تو دیکھیں را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس را دو پیش رن کا جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی تھی یعنی این کی وائس، وہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ سائلنٹ ہو جائے گی، اور اس میں را میں ہم میم کو ملا کر پڑھیں گے یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ خبیرم بما، رم بما، اس طرح سے غنہ اس میں کریں گے۔ تعملون، خبیر بما تعملون۔ اب آگے سمجھتے ہیں۔ سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین میم دو پیش عم، سمیعم، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را دو پیش رن، بصیرن، سمیعم بصیرن۔ تو دیکھیں یہاں پر عین کے اوپر کیا ہے؟ تنوین، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس عین دو پیش عن میں جو لاسٹ میں نون کی وائس تھی، این کی وائس تھی، اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور عین میں میم کو ملا کر پڑھیں گے یعنی غنہ اور اخفا کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ سمیع بصیر، عمب، عمب، اس طرح سے ہم اس میں غنہ اور اخفا کریں گے۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر لا، یا میم پیش یم، لیم، با زبر با، لیم با، ذال نون زبر ذن، لیم بذن، نون زبر نا، لیم بذن۔ تو دیکھیں یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس نون کو ہم یہاں پر سائلنٹ کر دیں گے اور میم کو پڑھیں گے نون کی جگہ، یعنی میم کو ہم اس یا سے ملا کر پڑھیں گے اور اس میں غنہ اور اخفا بھی کریں گے۔ کس طرح سے؟ لیمبا، لیمبا، لیمبا ایک دم نہیں پڑھیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے، اور اس نون پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ کس طرح سے پڑھیں گے ہم پورا غنہ کر کے؟ لیمبذن، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم میم دو پیش مم، علیمم، با زیر بی، ذال الف زبر ذا، بذا، تا صاد زیر تس، بذاتس، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، علیم بذات الصدور۔ تو دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس میم دو پیش من میں جو لاسٹ میں نون اور این کی وائس آ رہی تھی اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور میم کو میم میں ملا کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ علیم، اس طرح سے غنہ اور اخفا کریں گے اس میں، علیم، علیم بذات الصدور۔ یہ را باریک پڑھی جائے گی، اس کو پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ را جیم زبر وج، عین میم دو پیش عم، رجعم، با زبر با، عین یا زیر عی، بعی، دال دو پیش دن، بعیدن، رجعم بعیدن۔ تو عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور عین دو پیش عن میں
جو لاسٹ میں نون اور این کی وائس آ رہی تھی اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور میم کو عین میں ہم ملا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ رجع بعید، یعنی عمبا، یہاں پر غنہ اور اخفا بھی کریں گے اس میں. رجع بعید، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، رسولم بما، لام الف زبر لا، تاہا زبر تہ، لا تہ، واو کھڑا زبر وا، لا تہوا، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا. رسول بما لا تہوا، یعنی لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور جو لام دو پیش لن میں جو لاسٹ میں لن کہتے ہوئے نون کی وائس آ رہی تھی اینڈ میں، یعنی این کی وائس، اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور لام میں ہم میم کو ملائیں گے. کس طرح سے؟ اور اس میں غنہ اور اخفا بھی کریں گے. رسول بما لا تہوا، لم بھی، لن بھی نہیں کہیں گے، یعنی اس میں نون کو ظاہر کرنا ہی نہیں ہے، یعنی لام میں ہم میم کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. رسول بما لا تہوا. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عزیز اقارب رشتہ داروں میں شیئر کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جلد ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.